نہیں ہے، میری بات ماننے پڑے گی۔ اتنا کہا حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بڑھے، جیسے ہاتھ بڑھاتے ہیں تالا کھل جاتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ساتوں دروازے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ہاتھ لگاتے ہیں، دروازہ اپنے آپ کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب ساتواں دروازہ بند ہوا تو لے کر یوسف علیہ السلام کے بیچ ٹوٹے کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کا ٹوٹا پھٹ گیا اور باہر عزیز مصر کھڑا۔ عزیز مصر نے کہا، اے یوسف یہ کیا معاملہ ہے؟ زلیخا نے کہا کہ عزیز مصر اگر کوئی بندہ تیری بیوی کے ساتھ غلط حرکت کرے تو کیا سزا ہے؟ عزیز مصر نے کہا سزا ہے جیل میں جانا، جیل میں جانا کوئی سزا ہے۔ تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پوچھا کہ میرے غلام بتا میری بیوی کے ساتھ یہ غلطی حرکت کیوں کی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے عزیز مصر میں نے یہ غلطی حرکت نہیں کی، نہ میرا غلطی حرکت کرنے کا ارادہ ہے، یہ تیری بیوی سے پوچھ کس نے کیا ہے؟ زلیخا نے کہا نہیں، اس نے یوسف نے کہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک گلی سے ایک عورت گزر رہی تھی جس کے پاس 40 دن کا بچہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا اس بچے سے پوچھ لے کون غلط ہے اور کون صحیح ہے، کون غلط ہے اور کون صحیح ہے۔ جب اتنا کہنا تھا کہ وہ بچہ رو کے رہا آواز کرتی ہے، اے عزیز مصر دیکھ لے کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام کی حرکت غلط ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو تیری بیوی گناہگار ہے۔ جب کرتا دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا، اب لوگ دیکھے بدنامی ہو گئی۔ بدنامی کے ڈر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے جیل میں ڈلوایا۔ عزیز مصر نے کیا کیا؟ جیل میں ڈلوا دیا حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا گیا، حتیٰ کہ 11 سال گزر گئے۔ جو مصر کا بادشاہ کا ایک مرتبہ خواب میں سو رہا ہے، دیکھتا کیا ہے کہ 7 گائیں ہوتی ہے اور 7 گائیں کھلی ہے، 7 گائیں ہوتی ہے کہ 7 گائیں کچلی ہے، اور پھر وہ آپس میں جو 7 گائیں موٹی ہی وہ پتلے گاؤں کو کھا جاتی ہے، اور 7 وادیاں ہیں، 7 وادیاں ہری ہے، 7 وادیاں مرجھی ہوئی ہے۔ یہ خواب دیکھا مصر کے بادشاہ نے، جب صبح سویرے کی جو خواب بتاتے ہیں خواب کا جو مطلب جانتے تھے، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ میں خواب دیکھا ہے، سب نے منع کرنا کہ ہمیں اس خواب کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، نہ ہم اس کا معنی جانتے ہیں نہ معنی نکال سکتے ہیں۔ تو اسی جیل کے اندر جس جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے اسی میں ایک قیدی تھا، قید تھا، لیکن قید گزرنے کے بعد اسے چھٹی مل جائے گی اور وہ بادشاہ کے دربار میں کام کاج کرتا تھا۔ بادشاہ سے کہتا بادشاہ سلامت، اپنے جیل کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام یوسف ہے، اور وہ اپنی تعمیر بتاتا ہے اور بتاتا بھی سچی ہے، جو ہوتی ہے وہی بتاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ اس قیدی کی بادشاہ میں جاؤ، اس کے بادشاہ میں جاؤ اور اس کا مطلب کچھ کرا دکھاؤ۔ اب وہ شخص جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، جیل میں جاتا ہے، پوچھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ سے کہہ دینا آپ کی تعمیر کو بتا دوں گا، لیکن مجھے بند کس لیے کیا؟ جیل میں بند کس لیے کیا ہے؟ کیا میری غلطی پہ کس لیے بند کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جب یہ پیغام بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو بادشاہ عزیز مصر کو بلاتا ہے اور
اس مصر میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو عزیز مصر بدنامی کے بعد وہ اپنے بیٹی زلیخا کو چھوڑ کر باہر چلا جاتا ہے اور زلیخا مصر کے باہر بنانے جا کر ایک جھوپڑی بناتی ہے اور وہاں پہ اپنا مصر شروع کر لیتی ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، کہاں بلایا گیا؟ بادشاہ کے دربار میں۔ بادشاہ نے تخت بچھایا گیا، تخت پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھایا اور کہا اب بتا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے یہ بات دیکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں بادشاہ سلامت 7 سال سے لگے اس میں بارش ہوئی اور بارشیں ہوئی، لوگوں کا کھان ہوگا، کھیت ہوگا، پیسے ہوگے، لیکن 7 سال کے بعد کال پڑے گا، کال پڑے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ 7 سال کال پڑے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو پھر لوگ بھوک مریں گے، لوگ بھوک مریں گے، پھر کوئی طریقہ بتاؤ جو کال کے اندر کال میں کچھ نہیں ہوگا لوگوں کو بچانے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے رکھ لو، مجھے رکھ لو اور یہ کام کاج میرے حوالے کرو، میرے حوالے کرو، میں سب کچھ بچا دوں گا، سب کچھ آپ کال ہو جاؤ، مجھے بھی جنتا کو بھوکے نہیں پڑی۔ تو بادشاہ مصر کا بادشاہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام اب 7 شروع بارشیں شروع ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام مال اکٹھا شروع کیا، 7 سال تک مال اکٹھا کیا، اور جب 7 سال پورے ہوئے تو کال شروع ہو گیا، نہ بارش کا کچھ بند، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ رہے ہوئے ہیں، لوگ کھانا شروع ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیسے تھے، پیسے ختم ہو گئے تھے، دولتیں سونا چاندی کرتے کرتے 3-4 سال گزرے، پھر پورے لوگوں کے پاس جو بھی مال تھا دولت سب ختم ہو گئے۔ آتا ہے کہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہنے لگے، اور پھر جب بات پڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا شہر کا نام جہاں حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے وہاں بھی کہا کر دیا، چاروں طرف کال ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو پیچھے بھائی رہ گئے جو 11 بھائی تھے، ایک بہن تھی اور ایک والد تھے حضرت جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھائیوں نے اپنے والد سے کہا ہم نے سنا ہے کہ مصر کا بادشاہ بہت بڑا نیک ہے، بہت بڑا سخی ہے اور وہ سونا چاندی دیتا ہے اور یہ وغیرہ دیتا ہے کھانے کے لیے، ہمیں اجازت دے کہ ہم بھی مصر جائیں اور وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آئیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ جاؤ لے جاؤ سونا چاندی لے آؤ کھانے کے لیے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی وہاں سے روانہ ہوتے ہیں میدان سے مصر پہنچتے ہیں، مصر پہنچتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے۔ جب یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے محل کے دروازے پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان گئے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے یہ تو بھائی کو یہ میرے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے منہ پر پردہ ڈال دیا، اپنا منہ چھپا لیا، پردہ ڈال دیا اور اپنے سپاہیوں سے کہا یہ جو لوگ آئے ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے، ان کو پھرمایا جائے، ان کو مار دیا جائے، لیکن جو سونا چاندی لے کر آئے ہیں یہ واپس دے دینا ہے، رکھنا نہیں ہے۔ حضرت
ان کو مار دیا، وہ جو یہ وغیرہ کے جان کا دیا ان پر سوار کیا اور سونا چاندی واپس دے دیا، کہا جاؤ پھر آگے اگر ضرورت ہو تو پھر نبھانا، لیکن ساتھ میں چھوٹے والے بھائی کو لے کر، اگر بھائی نہیں مارے گا تو ہم کچھ بھی نہیں دیں گے۔ اب وہ کام کا روانہ ہوگا، بھائی روانہ ہونے کو پر سوار ہے، گھر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں دان ہے، کھیل ہے اور سونا چاندی بھی واپس دے دیا، خوش ہو گئے۔ بادشاہ کو بہت بڑا دیا، بہت بڑا سخی ہے کہ سونا چاندی بھی ہمارا واپس دے دیا ہے۔ اپنے والد سے کہا ابا حضور بادشاہ کو سکے کا ہمارا سونا چاندی واپس دے دیا ہے، اب کہیں گزریں گے پھر واپس جائیں گے، لیکن ساتھ میں چھوٹے بھائی کو بھی لے کر جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹے میرے یوسف کو لے کر گئے تھے، یوسف واپس نہیں آیا، اب یہ چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی لے کر جاؤ گے، اس کو بھی لے کر جاؤ گے۔ بادشاہ نے کہا ہے کہ اگر چھوٹے والا بھائی نہیں آئے گا تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پہلے دوسرے پھر وہ کام کا روانہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی روانہ، چھوٹے والے بھائی کے ساتھ میں لے لیا، کام کا روانہ ہوا مصر سے، کنعان سے۔ جب مصر پہنچا تو یوسف علیہ السلام کو پتہ لگا کہ میرے بھائی آ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر پتہ لگا لیا، وہ چھپا لیا اور سپاہیوں سے کہا کہ جو یہاں لوگ آ رہے ہیں کنعان سے انہیں کہنا کہ ایک نئی دروازے سے دو کو گزرنا، دونوں بھائی گزرتے ہیں دروازے سے۔ سپاہیوں نے کہا بادشاہ کا گزرتے ہیں دونوں بھائی، اب وہ کیا کرتے بات کے یوسف علیہ السلام کا اب دو گزرے، آپ کے چھوٹے والا بھائی یوسف علیہ السلام کا نام ہو گئے، جو کہ 10 گزر گئے، اب وہ چھوٹے والا بولنے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کیا ہے کیوں ہو رہے ہو؟ کہا میرا ایک بھائی تھا، کئی سال ہو گئے ہیں ہم سے جدا ہو گیا ہے، کاش اگر میرا بھائی کو روزانہ میرے ساتھ اسی دروازے سے گزرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، میں تیرا بھائی کو میرے ساتھ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار کرتے ہیں، اپنے بھائی کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں۔ جب دروازے سے گزر رہے تھے وہ 11 بھائی دیکھ رہے ہیں بادشاہ کے گھوڑے پر چھوٹے والا بھائی، پھر دل کے اندر اثر جو پیدا ہوتا ہے، اثر پیدا ہوا چھوٹے والا بھائی بادشاہ کے ساتھ میں جانا ہے، پھر گئے آنے کا انتظام ہوا، پھر حکم ہوا کہ دو بھائی ساتھ میں بیٹھے کے بھائی سب دو 10 بھائی بیٹھ گئے۔ اب چھوٹے والا بھائی بولنے لگا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا چھوڑو کاش میرا بھائی ہوتا تو میں وہاں اکیلا نہیں، میرے بھائی کے ساتھ میں۔ جب کھانا شروع کیا، کھانا کھا رہے تھے، چھوٹے والے بھائی نے یوسف علیہ السلام کے آنکھوں پر نظر ڈالی تو پہچان گئے کہ یہ میرا بھائی یوسف تو نہیں ہے، پہچان گئے، رونے لگے، کہا بادشاہ سلامت یہ ہاتھ تو میرے بھائی یوسف کے دکھائی دے رہے ہیں، ایسے ہی ہاتھ میرے بھائی یوسف کے تھے جب انسان کہہ رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پردہ اٹھایا تو دیکھ کر حیران ہو گیا چھوٹے والا بھائی کہ وہ کوئی بادشاہ نہیں بلکہ میرا بھائی یوسف ہے۔ کئی سال سے پچھڑے ہوئے واپس ملے، اللہ ایسا ہوتا کہ جب آپس میں لڑے تھے بھائی آپس میں بھیڑے کاٹ کر چھوٹے والے نے کہا بھائی کہاں گئے تھے؟ اپنے والد دو تک آپ کے روشنی ختم ہو گئی ہے، آپ کی جدائی میں آپ نے سارا زندگی کا گزاری کی، اللہ اکبر پیارے اکرم اسلام کی پیارے مانو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا بولی ہوئی چھوٹے والے بھائی سے ملاقات کی کئی سالوں کے بعد جب یہ ہوا تو دوسرے بھائی نے 10
انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قدموں میں تھے کہ بھائی کو معاف کر دے. اللہ کے نبی نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میرے آپ کو معاف کیا ہے. معاف کرنے کے بعد میں جو سامان دینا تھا دان دینا تھا یہ اور کہا کہ جاؤ اندر جا کر سلام کہنا اور واپس اپنا مسان میں لے کر آنا. بھائیوں نے کہا اے بھائی یوسف ابا کے فرمان کی روشنی ختم ہو گئی ہے ایک بھی نہیں کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا لیا اور کہا کہ میرا کرتا ہے لے جاؤ اور میرے ابا حضور کی آنکھوں پر لگا دینا روشنی واپس آ جائے گی. یہ کہا ہے واپس روانہ ہوتا ہے. بھائی واپس روانہ ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے سپاہیوں سے کہا کہ وہ اپنے پوتے کا ناپتے ہیں اس میں ناپنے والا ہے وہ فکروں کے اندر ڈال دینا فکروں کے اندر ڈال دینا. جب یہ ڈال دیا گیا روانہ ہو گئے. سپاہیوں نے کہا چوری ہو گئے چوری ہو گئے. جب وہ 10-11 بھائی کے سب پیچھے گیا جو دال ڈالنے کے سب پیچھے کرنے کے بعد دیکھا چھوٹے والے بھائی کا تھا جو کھیلا تھا اس کے اندر ناپنے والا موجود تھا. اب حضرت اس سپاہیوں نے کہا اس نے چوری کی ہے. بھائیوں نے کہا چوری کی سزا کیا ہوتی ہے؟ چوری کی سزا ہوتی ہے جس نے چوری کی اس کو سزا دینا جیل میں رکھنا. بھائیوں نے کہا آپ کو پہلے آپ کو وشواس نہیں کرتے تھے اگر آج یہ چھوٹے والا بھائی لے گیا تو آپ اس پر کیا ہو جائے گی؟ چھوٹے والا نے کہا ہم لے جائیں گے لیکن ان کو ساتھ میں جانے دو. سپاہیوں نے کہا کہ اس نے چوری کی ہے وہی رہے گا. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اسی طرح خود پاس میں رکھ دیا اور 10 بھائیوں کو پر بٹھا دیا اور کہا بابا کو سلام دینا اور بابا کو سامنے لے کر آنا. یہ کام تمام کو کرنا ہے. اپنے بابا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اور کپڑا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی ماتا میں چھوڑتے ہیں اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور چھوٹے والا بھائی وہیں پر رہ گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں آپ پر وشواس نہیں کرتا کیونکہ پہلے یوسف علیہ السلام نے جدا کر دیا. آپ کہتے ہو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ مصر میں رہ گئے ہیں تو بچوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑا دیا اور کہا حضور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ہے آپ پر لگائیے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کے کرتا لگایا ہے واپس آ جاتی ہے. ایک کئی دوسرے ہے کہ پھر بڑی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے اور حضرت یوسف علیہ السلام آپ سے مصر سے روانہ ہوتے ہیں. پھر خیال سے روانہ ہوتے ہیں. مصر پہنچنے والے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا چلا کہ میرے ابا حضور آ رہے ہیں میرے بھائی آ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے پیٹ کو سجایا مصر کو سجایا چاروں طرف سر پھیلا ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام پہنچنے والے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام سامنے چلے جاتے ہیں اور بتانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. ابا حضور سے ملاقات ہوتی ہے. گلے سے ملتے ہیں اور ملنے کے بعد اپنی جگہ پر اپنے گھوڑے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو گھوڑے پر بٹھاتے ہیں اور بیٹھ کر بیٹھ میں آتے ہیں. اپنے بیٹھ میں آنے کے بعد جس تک حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بٹھایا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹے آپ اس وقت کے مالک ہیں آپ بیٹھے. حضرت یوسف علیہ السلام سب پر بیٹھتے ہیں اور جتنے بھائی تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور بھائی سب حضرت یوسف علیہ السلام کو آگے بھی سجدہ کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں. اور یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا خواب. حضرت یعقوب علیہ السلام نے